انسان کا ڈر کیسے ختم ہوتا ہے اور صاحبان ایمان میں کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج مزید سورہ یونس کی 3 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ آگاہ رہو کہ اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کا شیوہ پرہیزگاری ہے۔ تلاوت و ترجمے کو سننے کے بعد اس نورانی آیت کے نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان آیات میں اولیاء الہی کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ اولیاء کا شعار یہ ہے، اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا، سورہ دہر آیت نمبر 10۔ ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور خوف خدا سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اور تقوی کا ثمر فائدہ یہ ہے، لا يحزنوہم الفزع الاکبر، سورہ انبیاء آیت نمبر 103۔ انہیں بڑی سے بڑی پریشانی بھی غمگین نہیں کرے گی۔ اولیاء الہی سے خدا نے خوف کو دور رکھا ہے، وہ دنیا میں بھی بے خوف ہوں گے اور آخرت میں بھی بے خوف ہوں گے۔ لا خوف علیہم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولیاء اللہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، 1، ان کی خاموشی ذکر ہوتی ہے، 2، ان کی نگاہ عبرت ہوتی ہے، 3، ان کی گفتگو حکمت ہوتی ہے، 4، ان کا عمل معاشرے کے لیے باعث برکت ہوتا ہے۔ تفسیر صافی، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو انسانوں میں مخفی رکھا ہے، لہٰذا کسی مسلمان کی تحقیر نہ کرنا۔ ممکن ہے کہ وہ ولی ہو اور تمہیں اس کا علم نہ ہو۔ تفسیر نور الثقلین۔ تو دوستو، یہ تھے اس آیت کے اہم نکات۔ اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ 1، جو خدا کا ولی ہوتا ہے خدا بھی اس کا ولی ہوتا ہے۔ 2، اللہ سے ڈرنے والا اور کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ 3، اولیاء اللہ کا مستقبل روشن ہوتا ہے اور انہیں خوف ڈر نہیں ہوتا۔ 4، اولیاء کی خصلت ایمان اور تقوی ہوتی ہے۔ 5، ایمان اور دائمی تقوی سے پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کی بدولت انسان مقام ولایت پر قدم رکھتا ہے۔ الحمدللہ، اب تک ہم نے 2 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا۔ آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ ان اولیاء اللہ کے لیے دنیاوی زندگی اور آخرت میں بشارت ہے، خدا کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی عظیم کامیابی ہے۔ تلاوت و ترجمے کو سننے کے بعد اس نورانی آیت کے نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل ایمان و تقوی کو حسب ذیل ذرائع سے خوشخبری نصیب ہوتی ہے۔ 1، انہیں سچے خواب دکھائی دیتے ہیں۔ 2، خدائی الہامات سے ان کی رہنمائی ہوتی ہے۔ 3، خدا کی طرف سے ان پر تسکین و آرام نازل ہوتا ہے۔ 4،
ان کے خلاف ہونے والی سازشوں کو خدا ناکام کر دیتا ہے۔ 5 ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ 6 موت کے وقت معصومین کا دیدار ہوتا ہے۔ 7 آخرت میں انہیں الہی نعمات حاصل ہوں گی۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو دنیا میں سچے خواب دکھائی دیتے ہیں اور ان سے اسے خوشخبری دی جاتی ہے۔ موت کے وقت اسے اخروی بشارت دی جاتی ہے کہ تیرے بھی گناہ معاف کر دیے گئے اور جو تیرا جنازہ اٹھا کر قبر کی طرف لے جا رہے ہیں ان کے بھی گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ تفسیر نور الثقلین ابو حمزہ صومالی بیان کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا موت کے وقت محمد و علی علیہ السلام مومن کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، تمہارا مستقبل تمہارا ماضی سے بہتر ہے، تیری روح رضائے پروردگار سے الحاق کرنے والی ہے۔ تفسیر نور الثقلین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو دنیا کی زندگی میں بہت سی بشارتیں دی ہیں جو کہ قرآن کریم کی مختلف آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ 1 اولیاء الہی کو اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد آیت نمبر 28۔ آگاہ رہو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ 2 صاحبان ایمان توکل سے مالا مال ہوتے ہیں۔ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 122۔ مومنین کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ 3 خدا کی طرف سے انہیں غیبی امداد حاصل ہوتی ہے۔ وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، سورہ احزاب آیت نمبر 9۔ خدا نے تمہاری مدد کے لیے ایسے لشکر نازل کیے جو تمہیں دکھائی نہیں دیے تھے۔ 4 اہل ایمان ہمیشہ بھلائی کے امیدوار رہتے ہیں۔ احد الحسنیین، سورہ توبہ آیت نمبر 52۔ 2 میں سے ایک بھلائی۔ 5 اہل ایمان دانش اور نور کے حامل ہوتے ہیں۔ یجعل لکم فرقانا، سورہ انفال آیت نمبر 29۔ تمہارے لیے امر فارق پیدا کرے گا۔ 6 اہل ایمان بند گلی میں قید نہیں ہوتے، ان کی نجات کے لیے خدا کوئی نہ کوئی راستہ کھول دیتا ہے۔ یجعل لہ مخرجا، سورہ طلاق آیت نمبر 2۔ اللہ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ مقرر کرے گا۔ 7 ان کے اعمال بے ثمر بے فائدہ نہیں ہوں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سورہ زلزال آیت نمبر 7۔ جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ 8 اہل ایمان ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں گھبراتے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، سورہ مائدہ آیت نمبر 54۔ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ 9 وہ دشمنوں کی بھیڑ بھاڑ سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، سورہ آل عمران آیت نمبر 173۔ جب انہیں کہا گیا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں ان سے ڈرو تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ 10 وہ کسی طاغوت زمانے سے نہیں گھبراتے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 72۔ جو کچھ تجھے فیصلہ کرنا ہے کر دے۔ 11 وہ حیرت و سرگردانی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ یہدیہم ربہم بإیمانہم، سورہ یونس آیت نمبر 9۔ ان کا پروردگار ان کے ایمان کے ذریعے سے انہیں رہنمائی کرتا ہے۔ 12 وہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کرتا ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، سورہ مریم آیت نمبر 96۔ رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ 13
اہل ایمان کو خدا کی طرف سے یہ اعزاز و امتیاز حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے گمشدہ کارناموں کو رنگ الہی کے ساتھ زندہ اور جاویداں بنا دیتے ہیں۔ صبغۃ اللہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 138۔ یہ اللہ کا رنگ ہے۔ تو دوستو یہ تھے اس آیت کے اہم نکات۔ اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ ایک، اولیاء الہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ دنیا بھی رکھتے ہیں اور آخرت بھی رکھتے ہیں۔ 2، خدائی وعدے یقینی اور قطعی ہیں۔ 3، عظیم کامیابی اہل ایمان و تقوی کا مقدر ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ اہل ایمان کبھی نہیں گھبراتے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔